حضرت موسیٰ کاظم پاک علیہ السلام، کیا کہیے سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم یہ وہ ہستی ہیں کہ آج بھی اگر کوئی محبت سے ان کا نام لے لے، محبت سے، تو کبھی اس کے منہ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ آج بھی اگر کوئی ان کی چوکھٹ کو چوم لے، یقیناً ان کی چوکھٹ کو چومنے سے اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں، اب لوگ ہم سے پوچھیں کہ موسیٰ کاظم ہیں کون، ہم نے کہا یہ ان سے پوچھئے جا کر، وہ کیوں نہیں بتاتے کہ موسیٰ کاظم کون ہے، کہ جن کو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوتی ہو، وہ موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں آ جائے اور وہاں آ کر ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس چوکھٹ کی برکت سے دعائیں قبول کر دیتا ہے، کہ جو باب الحوائج ہیں، حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو باب الحوائج ہیں، باب الحوائج کے جن کی چوکھٹ پر آج بھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ مانگتے تو ہم یہاں پر بھی ہیں، مگر وہ رب کی مرضی ہے کہ وہ عطا کرے یا نہ کرے، مگر جب ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے منہ نہیں دیکھے جاتے، ان بارگاہوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آ کر مانگ کہاں رہا ہے، تو پھر ان بارگاہوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جو باب الحوائج ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، امام موسیٰ کاظم جو ائمہ اہل بیت کے 7ویں امام ہیں۔ لوگ، ہمیں حیرت ہوئی، کچھ لوگوں نے آ کر امام پاک کی بارگاہ میں، ہم باہر کھڑے تھے، آ کر ہم سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ سوال تم جنید بغدادی کی بارگاہ میں پوچھتے کہ یہ کون ہے تو سمجھ میں آتی، یہ سوال اگر تم شیخ شبلی کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ سب غلام ہیں، مگر سرداروں کے پاس اگر پوچھ رہے ہو کہ یہ کون ہے، تو غلاموں کو یاد رکھا ہوا، سرداروں کو بھول چکے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم جو جعفر صادق کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم جو علی رضا کے اب والد گرامی ہیں، تو ہم نے تو وہاں امام موسیٰ کاظم پاک کی بارگاہ میں چوکھٹ کو چوم کر ایمان کی سلامتی بھی مانگی، اور یہی عرض کیا کہ سرکار آپ کی غلامی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، مرتے دم تک بس اسی غلامی میں رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو آپ کی محبت میں ہو، آپ کے اجداد پاک کی محبت میں ہو، آپ کی آل پاک کی محبت میں ہو، کیونکہ جن کا جھکاؤ وہاں رہتا ہے موسیٰ کاظم پاک کی بارگاہ میں، یقیناً ایمان بھی ان کے سلامت رہتے ہیں۔ موسیٰ کاظم کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، بالآخر جب شہید ہوئے تو 3 دنوں تک آپ کے جسد پاک کو روڈ پر ویسے رکھ دیا گیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی ان کے قریب نہ آئے۔ مگر خدا کی قسم، یہ 3 دنوں تک سرکار کا شہزادہ جو روڈ پر، روح تو پرواز کر چکی ہے، مگر یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ کوئی قریب نہ آئے۔ 3 دنوں تک آپ کا جسد پاک رہا۔ آج ان بادشاہوں کا پتہ نہیں ہے، مگر موسیٰ کاظم کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے۔ بلکہ وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی کہ موسیٰ کاظم کی بارگاہ کو مستجاب الدعوات بنا دیا، باب الحوائج بنا دیا، کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو ان مظلوموں کی بارگاہ میں چلے جائیں اور یہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں ہاتھ اٹھانے والوں کو نہیں دیکھتا بلکہ موسیٰ کاظم کی چوکھٹ کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں عطا فرما رہا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔